بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ بہت بہت شکریہ ٹیون ان کرنے کا۔ اہم ٹاپک ہے، کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی ہے، ظاہر ہے کراچی کے ہی حالات کے حوالے سے ہے، اور ذکر کروں گا ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب کا ذکر ہوگا لازمی، کیونکہ جو ٹاپک ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ لنک جو ہے، ٹاپک کا لنک وہ جاتا ہی ایم کے ایم سے، اور ایم کے ایم اس وقت کی جو کہ الطاف حسین صاحب کی ہی تھی پیورلی، اور اس کے کوئی اور دڑے نہیں ہوا کرتے تھے علاوہ حقیقی کے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ جو پارٹی تھی، اس کے اوپر الزامات ہوا کرتے تھے کہ بھتہ خوری اور دہشت گردی، یہ سب چیزیں، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے، اور لوگ بڑے خائف، تاجر بڑے خائف، اور سب لوگوں کو مطلب یہ کہ ڈر خوف کا ایک عالم ہوا کرتا تھا۔ عام آدمی بھی ڈرتا تھا کہ لالو کھیت سے کبھی گزرنا ہو رہا ہے یا غریب آباد کی طرف سے گزرنا ہو رہا ہے تو فائرنگ ہو رہی ہے دبا کے۔ نئی کراچی، کورنگی، لانڈی، ملیر، جعفر تیار، ٹھیک ہے، ہائی وے، سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے، دونوں کہیں بھی کچھ بھی اچانک سے ہو جایا کرتا تھا، نام آتا تھا متحدہ قومی موومنٹ کا۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، 2016 میں ایم کے ایم کا جو ٹینور تھا وہ ختم ہوا آپریشن کے ذریعے یا کسی ذریعے، لیکن ٹارگٹ کلنگ کسی حد تک شروع میں تو ہوئی، اس کے بعد بند، بھتہ خوری وغیرہ جو وہ ختم نہ ہو سکی۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں جو آج تک بھتہ خوری کی پرچیاں چل رہی ہیں؟ کتنے انڈسٹریلسٹ ہمارے بھاگ گئے، فیکٹری مالکان پاکستان چھوڑ کے، کراچی چھوڑ کے بھاگے، پاکستان چھوڑ کے بھاگے، کچھ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہجرت کر گئے، کچھ نے جو ہے وہ سری لنکا کو بہتر جانا، کچھ جو ہے وہ دیگر جو ہیں سنگاپور وغیرہ ویئر ایور جہاں جگہ ملی چلے گئے۔ تو یہ معاملات اس وقت کے تھے، تو اب جو میں نے یہ چیزیں ابھی جو بتائی ہیں حالیہ، یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ میں حمایت نہیں کر رہا، سب کو پتہ ہے میں حمایت نہیں کر رہا ہوں، اچھے کام برے کام جو جس کے ہیں وہ آپ لوگ میرے منہ سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے کل الطاف حسین صاحب نے پرسوں وہ یوم تاسیس کے حوالے سے کہا، وہی بیان دے دیے جو انہوں نے اس سے پہلے تقریر میں کہا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہی کر دیا، میں نے وہ بھی بات کی۔ لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں کراچی کے حالات، تو یار بھتے کی پرچیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، مصیبتیں مشکلیں چل رہی ہیں ابھی بھی، اور تمام تاجر اور لوگ جو ہیں عام آدمی، ابھی آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ ہوئی نا، کل پرسوں بھی ہوئی، 2 دن پہلے بھی ہوئی، 2-3 دن پہلے بھی ہوئی، کیوں ہو رہی ہے؟ اور الزام یہ لگایا، اب تو ظاہر ہے کہ متحدہ تو نہیں ہے ایم کے ایم پاکستان، ابھی اپنی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سینچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایم کے ایم جو لندن ہے، یعنی کہ الطاف حسین صاحب والی، وہ ابھی جگہ تلاش کر رہی ہے کہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ مطلب جیسے بیچ جو سیجے جاتے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے مطلب اس کی مثال دے کے بات کرو کہ ابھی جگہ دیکھی جا رہی ہے یا موسم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ابھی یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں آنے والی ہے نا۔ تو یعنی کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پھنسایا گیا ہے اس سوچ کے اندر؟ وہ دیکھیں کچھ تو ہوا بھی سر تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، وہ سارا تو ہے حساب کتاب، لیکن بیتو کا شعر مارا میں نے، لیکن سمجھ میں آ گیا۔ وہ جو پوائنٹ ہے بیسکلی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ چیز سمجھیے کہ کیا اس وقت جو ہو رہا تھا الطاف حسین صاحب کرا رہے تھے، یا ابھی جو ہو رہا ہے وہ الطاف حسین صاحب کرا رہے تھے؟ یہ بہت بڑے جو ہے نا چیز ہے جس کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس پوائنٹ کو سوچیے اور سمجھیے ذرا ہو کیا رہا ہے، کہ اب تو متحدہ نہیں ہے، اب آپ کا ایم کے پاکستان پی ایس پی یا فارورڈ بلاک ایک اور جو ہے وہ کوئی کر رہا ہو، تو بھائی ابھی تو وہ کوئی ایسی بیوقوفی کرے گا نہیں۔
الطاف حسین لندن سے بیٹھ کے یہاں کوئی کام کرا دے وہ بھی بیوقوفی نہیں کرے گی وہ پارٹی. صحیح ہے. تو ملک کے حالات خاص طور پہ کراچی کے حالات جان بوجھ کے کوئی خراب کرتا ہے ایسی سچویشن میں. اور لوگوں کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ یہ بات آئی ہے جب بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ابھی متحدہ نے یا مہاجروں نے سر اٹھایا اور ٹارگٹ کلنگ اور بتہ پوری شروع ہو گئی. یہ الزامات لگ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تمام میرے جتنے بھی مہاجر بھائی ہیں، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی اور دیگر جتنے بھی ہیں سب لوگ، اس میں بنگالی میمن سب شامل ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں. مطلب آپ اور ہم کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ ایسی حرکتیں کریں اس سچویشن میں، خاص طور پہ کہ جب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ٹھیک ہے، موبائل کا انٹرنیٹ کا دور ہے. پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت اتنا جگرا نہیں تھا لوگوں میں، اب ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چیز تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپس میں لڑیں اور اس کو مطلب کرے کوئی اور ہم لوگ آپس میں لڑیں. اب ایک بات سمپل سی، پہلے کوشش کی گئی کہ سندھی مہاجر فساد پھیلایا جائے، الحمدللہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ سندھی پاگل نہیں ہے، نہ ہی مہاجر پاگل ہے. پھر پختون اور مہاجر فساد کرانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ پٹھانوں کو بھی عقل ہے، ہمیں بھی عقل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے. اسی طریقے سے ہم بلوچیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے اور پنجابیوں کے بغیر یا اور دیگر جتنے بھی زبانیں ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم ایک ساتھ ہی ایک محلے کے اندر، ایک گلی کے اندر، ایک آفس کے اندر ایک ساتھ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں الحمدللہ. بہت لوگوں نے لڑائی جھگڑے کرا لیے اور اب ہم کم از کم، میں کم از کم جب تک زندہ ہوں میں یہ فسادات نہیں ہونے دوں گا. میں اپنے آواز کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بتاؤں گا کہ کسی اردو بولنے والے کو کسی دوسری، تیسری، چوتھی زبان سے، پانچویں زبان سے یا کسی مقامی غیر مقامی سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی. اگر ہوتی تو آج کوئی یہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسی بات کر رہا ہوں اور دھڑلے سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نہیں رہ سکتے. کراچی ہے، سارے کے سارے یہاں پر مل کے رہتے ہیں. یہ کراچی سب کا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، سرائکی، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہزارے وال اور پتہ نہیں کون کون، بنگالی، میمن اور سب لوگ، ہم لوگ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں رہنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہوگی جہاں دنیا کے حسین ترین رنگ موجود ہوں. اسی لیے تو کہتے ہیں کراچی کراچی ہے اور کراچی میں رہنے والے ہم سب ایک ہیں. لو یو آل. اللہ حافظ.